फिक्र ना करें मेरे सुल्तान। मौदूद को किस तरह गिरफ्तार करो? जैसे ही मुहासरे का सामान दौलत तक पहुंच जाएगा, जंग शुरू हो जाएगी। उसी के जाल में उसी को फंसा लूंगा। ये दिन हमारी फतह का होगा। सलाउद्दीन की कोई खबर? अभी तक नहीं मेरे सुल्तान। अल्लाह करे वो मौदूद को बर वक्त ले आए। तैयारी करनी जाए फौरन, जंग का वक्त हो चुका है। या तो एतराफ करोगे या मरोगे। खेल खत्म हो गया मलिक मौदूद। अगर आगाज किया तुमने जंग का तो कटने वाला पहला सर तुम्हारा होगा। मेरे सुल्तान! बोलो मौदूद, मेरे बेटे का कत्ल करने वाला वो बर्नाट है क्या? जिसने तुम पर हमला किया वो बर्नाट था। बात इतनी सादा भी नहीं। इल्तुतमिश का कत्ल हुआ है। अपने हक के लिए लड़ाई की मैंने, कोई पशेमानी नहीं मुझे, लेकिन आप उम्र भर पछताएंगे। मेरे साथ हुई नाइंसाफी का जो तख्त छीन लेगी आपसे एक दिन। तख्त के लालच ने हक और बातिल के अंदर तमीज करने की सलाहियत तुमसे छीन ली है। मुझे इस वक्त इंसाफ करना है और इंसाफ ये कहता है तुम्हें मरना है।
İlbuke. Al bakalım.
Emirim. Polat. Kardeşim. Sen ne iyi olursun? At uşağı. Melik Arslan Şah muhatabınızın seviyesini görün diye beni gönderdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleykümselam. Ve aleykümselam. Abdülkadir Geylani Hazretleri Sultan Nurettin
مصر میں رہنے والی ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ خیال بھی تھا کہ اسد الدین شیرکوہ کو بارحق میں اپنے روحانی کمالات کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا۔ مصری عوام باربت کو اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی سمجھتے تھے۔ یہ ایک 70 سالہ شخص تھا، دراز قامت، سرخ و سفید، لمبی سفید داڑھی، لمبے سفید بال اور لمبی سفید عبم، ہاتھ میں فیروزے کی تسبیح۔ باربک کی خانقاہ دریائے نیل کے کنارے تھی۔ اس کے حجرے کی دیواروں کا رنگ بھی سفید تھا اور فرش پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ آنے والا پہلے ہی نظر میں باربک کی ظاہری شخصیت اور اس کی خانقاہ کی فضا سے متاثر ہو جاتا تھا اور بے ساختہ پکار اٹھتا تھا، صوفی باربک کے یہاں تو نور ہی نور تھا۔ دراصل باربک ایک انتہائی خبیث اور شیطان صفت انسان تھا۔ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے حسن بن صباح کا مرید خاص تھا۔ اگرچہ حسن بن صباح جیسے راندہ درگار انسان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا تھا، مگر اس کی مانوی شیطانی اولاد ابھی زندہ تھی اور مختلف اسلامی ریاستوں میں اپنی خفیہ شیطانی تحریک جاری رکھے ہوئے تھی۔ حسن بن صباح کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ خراساں کے شہر توس میں پیدا ہوا۔ وہ بہت ذہین اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ مشہور ریاضی دان، فارسی شاعر عمر خیام اور نامور سائنسدان نظام الملک توسی اس کے ہم جماعت تھے۔ حسن بن صباح کے باپ دادا ایک بدعقیدہ اور اسلام دشمن جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے پیدائشی طور پر بغاوت و سرکشی کے جراثیم اس کے خون میں شامل تھے۔ پھر جب حسن بن صباح اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تو اپنے فطرت کی طرف وہ لوٹ آیا اور شیطان نے اس کے دل و دماغ پر گرفت مضبوط کر لی۔ پھر حسن بن صباح اسلامی دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے اپنے محسن نظام الملک توسی کو خباثت نفسی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت نظام الملک توسی سلجوقی بادشاہوں کی حکومت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ حسن بن صباح نے نظام الملک توسی کو سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر سلجوقی بادشاہ نے حسن بن صباح کو اپنی سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بدباطن اور کینہ پرور انسان مصر پہنچا۔ یہاں اس نے باطنیوں کے الگ فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہاں اس نے اپنی شیطانی ذہانت سے ہزاروں مرید بنا لیے۔ حسن بن صباح اپنی کامیابی کے منزل کے قریب تھا، اس کی ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور وہ رات کی تاریکی میں مصر سے نکل کر اصفہان پہنچ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے 1000 مریدوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت عطا کی گئی ہے اور اس پر روزانہ وحی نازل ہوتی ہے۔ سادہ دل اور کمزور عقیدے کے لوگ حسن بن صباح کے قدموں پر جھک گئے اور اس شیطان کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ ایک بڑی جماعت کو تابع کر لینے کے بعد حسن بن صباح کا پھیلایا ہوا شیطانی جال روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ الموت کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا اور ایسے پرپیچ راستے سے گھرا ہوا تھا کہ وہاں اس کا کوئی دشمن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ محفوظ ترین جگہ پر قابض ہو جانے کے بعد حسن بن صباح نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنت بنائی۔ وہ ہر قیمت پر سلطان ملک شاہ اور اپنے محسن نظام الملک توسی کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ دونوں بھاری پتھر رستے سے ہٹ جائیں اور اس کے شیطانی منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یہ جنت ارضی اس منصوبے کی ایک بنیادی کڑی تھی۔ الموت کے قلعے میں حسن بن صباح ایک تخت بنوایا تھا جس کے پائے سزرد کے تھے، دونوں دستے نیلم کے اور پچھلے حصے یاقوت جیسے قیمتی پتھر کا تھا۔ جب رات میں اس تخت پر قندیلوں اور فانوسوں کی روشنی پڑ کر منعکس ہوتی تھی تو دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے روشنیوں کا ایک عجیب سا منظر ہوتا تھا۔ اس چکا چوند کا حوالہ دے کر حسن بن صباح اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہوتا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ خداوند عالم کا نور تم پر سایہ فگن ہے۔ اگر تم میرے احکامات پر عمل کرو گے تو یہ نور ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہیں اپنے گھروں میں بھی نظر آئے گا۔ حسن بن صباح کو فن تقریر میں کمال حاصل تھا۔ جب وہ اپنے معتقدین سے خطاب کرتا تو وہ لوگ اس کے لہجے سے متاثر ہو کر اس طرح جھک جاتے کہ ان کے سر زمین کو چھونے لگتے، پھر ان کی زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہوتے: بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اسی روشنی کی طرف لے جائیے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں سکون و سلامتی عطا کیجیے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دلائیے۔
اپنی جماعت کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، حسن بن صباح کے شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ تراشا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبززاروں کا انتخاب کیا جہاں ایک نہر بھی بہتی تھی۔ حسن بن صباح نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان سے دلکش مکانات تعمیر کروائے جن کے نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن صباح کے معتقدین نے ان سے پوچھا کہ یہ مکانات کس کے لیے ہیں تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہم نواؤں کو جواب دیتا، یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت کا کیا ہوگا جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے گی۔ کسی معتقد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضرین کی موجودگی میں یہ سوال کر بیٹھتا۔ حسن بن صباح اس شخص کو برجستہ جواب دیتا، یہ دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ بیک زبان چیخ اٹھے، اے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں بتائیے کہ اس جنت ارضی میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ حسن بن صباح کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ معتقدین ہذیانی انداز میں چیخنے لگتے ہیں، ہم تیار ہیں ہر آزمائش کے لیے۔ حسن بن صباح اپنے دایاں ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتا، صبر کرو اور انتظار کرو، ان قریب تم لوگ جان لیوا امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر حسن بن صباح نے اپنی جنت کی آرائش اس طرح کی کہ فرش پر اور راہداریوں میں بیش قیمتی قالین بچھائے گئے، کمروں کو یونانی طرز کے ریشمی بستروں اور پردوں سے آراستہ کیا گیا، جگہ جگہ دلکش پتھروں کی مختلف حوضیں تعمیر کرائی گئی جہاں تلوں کے ذریعے دودھ، شہد اور شراب سے بھر دیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ نہایت حسین و جمیل نوخیز لڑکیاں گھومتی رہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ انہیں آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا۔ یہ حسن بن صباح کی جنت کی حوریں تھیں۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کا انتخاب خود حسن بن صباح کرتا تھا۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی بڑا عجیب تھا۔ گرد و نواح کے علاقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے نوجوان لائے جاتے تھے جن کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے تھے، پھر انہیں کئی خوفناک مرحلوں سے گزار کر اندازہ کیا جاتا تھا کہ ان میں سے کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ پھر بزدل لوگوں کو امتحان سے خارج کر کے قلعے سے باہر نکال دیا جاتا اور اس کے بعد منتخب بہادروں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ حسن بن صباح کے معتبر اور مسلح سپاہی ان بہادروں کو جنت کی سیر کراتے، پھر انہیں حوروں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ لوگ ہفتہ 15 دن شیطانی جنت میں رہتے، پھر انہیں حوریں بھنگ پلا دیتی۔ جب وہ مست و بے خود ہو جاتے تو مسلح سپاہی انہیں اٹھا کر لے جاتے اور حسن بن صباح کے خصوصی کمرے میں پہنچا دیتے جہاں اس خبیث کے بقول اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب وہ شخص نشے کی قید سے آزاد ہو کر ہوش میں آتا تو دربار اس جنت کی تمنا کرتا۔ حسن بن صباح اس موقع پر انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھاتا اور حوروں کے تمنائی کو مخاطب کر کے کہتا، میں نے تمہیں اپنی روحانی قوت سے ایک بار جنت کا نظارہ کرا دیا، اب تم ایک بڑی آزمائش سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہو سکو گے۔ مصر میں رہنے والی ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ خیال بھی تھا کہ اسد الدین شیرکوہ کو بارحق میں اپنے روحانی کمالات کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا۔ مصری عوام باربت کو اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی سمجھتے تھے۔ یہ ایک 70 سالہ شخص تھا، دراز قامت، سرخ و سفید، لمبی سفید داڑھی، لمبے سفید بال اور لمبی سفید عبم، ہاتھ میں فیروزے کی تسبیح۔ باربک کی خانقاہ دریائے نیل کے کنارے تھی۔ اس کے حجرے کی دیواروں کا رنگ بھی سفید تھا اور فرش پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ آنے والا پہلے ہی نظر میں باربک کی ظاہری شخصیت اور اس کی خانقاہ کی فضا سے متاثر ہو جاتا تھا اور بے ساختہ پکار اٹھتا تھا، صوفی باربک کے یہاں تو نور ہی نور تھا۔ دراصل باربک ایک انتہائی خبیث اور شیطان صفت انسان تھا۔ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے حسن بن صباح کا مرید خاص تھا۔ اگرچہ حسن بن صباح جیسے راندہ درگار انسان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا تھا، مگر اس کی مانوی شیطانی اولاد ابھی زندہ تھی اور مختلف اسلامی ریاستوں میں اپنی خفیہ شیطانی تحریک جاری رکھی ہوئی تھی۔ حسن بن صباح کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ خراساں کے شہر توس میں پیدا ہوا۔ وہ بہت ذہین اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ مشہور ریاضی دان، فارسی شاعر عمر خیام اور نامور سائنسدان نظام الملک توسی اس کے ہم جماعت تھے۔ حسن بن صباح کے باپ دادا ایک بدعقیدہ اور اسلام دشمن جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے پیدائشی طور پر بغاوت و سرکشی کے جراثیم اس کے خون میں شامل تھے۔
پھر جب حسن بن صبا اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تو اپنے فطرت کی طرف وہ لوٹ آیا اور شیطان نے اس کے دل و دماغ پر گرفت مضبوط کر لی۔ پھر حسن بن صبا اسلامی دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے اپنے محسن نظام الملک توسی کو خباثت نفسی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت نظام الملک توسی سلجوقی بادشاہوں کی حکومت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ حسن بن صبا نے نظام الملک توسی کو سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر سلجوقی بادشاہ نے حسن بن صبا کو اپنی سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بدباطن اور کینہ پرور انسان مصر پہنچا۔ یہاں اس نے باطنیوں کے الگ فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہاں اس نے اپنی شیطانی ذہانت سے ہزاروں مرید بنا لیے۔ حسن بن صبا اپنی کامیابی کے منزل کے قریب تھا۔ اس کی ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور وہ رات کی تاریکی میں مصر سے نکل کر اصفہان پہنچ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے 1000 مریدوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت عطا کی گئی ہے اور اس پر روزانہ وحی نازل ہوتی ہے۔ سادہ دل اور کمزور عقیدے کے لوگ حسن بن صبا کے قدموں پر جھک گئے اور اس شیطان کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ ایک بڑی جماعت کو تابع کر لینے کے بعد حسن بن صبا کا پھیلایا ہوا شیطانی جال روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ الموت کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا اور ایسے پرپیچ راستے سے گھرا ہوا تھا کہ وہاں اس کا کوئی دشمن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ محفوظ ترین جگہ پر قابض ہو جانے کے بعد حسن بن صبا نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنت بنائی۔ وہ ہر قیمت پر سلطان ملک شاہ اور اپنے محسن نظام الملک توسی کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ دونوں بھاری پتھر رستے سے ہٹ جائیں اور اس کے شیطانی منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یہ جنت ارضی اس منصوبے کی ایک بنیادی کڑی تھی۔ الموت کے قلعے میں حسن بن صبا ایک تخت بنوایا تھا جس کے پائے سزرد کے تھے، دونوں دستے نیلم کے اور پچھلے حصے یاقوت جیسے قیمتی پتھر کا تھا۔ جب رات میں اس تخت پر قندیلوں اور فانوسوں کی روشنی پڑ کر منعکس ہوتی تھی تو دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے روشنیوں کا ایک عجیب سا منظر ہوتا تھا۔ اس چکا چوند کا حوالہ دے کر حسن بن صبا اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہوتا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ خداوند عالم کا نور تم پر سایہ فگن ہے۔ اگر تم میرے احکامات پر عمل کرو گے تو یہ نور ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہیں اپنے گھروں میں بھی نظر آئے گا۔ حسن بن صبا کو فن تقریر میں کمال حاصل تھا۔ جب وہ اپنے معتقدین سے خطاب کرتا تو وہ لوگ اس کے لہجے سے متاثر ہو کر اس طرح جھک جاتے کہ ان کے سر زمین کو چھونے لگتے۔ پھر ان کی زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہوتے: بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اسی روشنی کی طرف لے جائیے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں سکون و سلامتی عطا کیجیے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دلائیے۔ اپنی جماعت کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، حسن بن صبا کے شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ تراشا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبززاروں کا انتخاب کیا جہاں ایک نہر بھی بہتی تھی۔ حسن بن صبا نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان سے دلکش مکانات تعمیر کروائے جن کے نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن صبا کے معتقدین نے ان سے پوچھا کہ یہ مکانات کس کے لیے ہیں تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہم نواؤں کو جواب دیتا: یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت کا کیا ہوگا جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے گی۔ کسی معتقد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضرین کی موجودگی میں یہ سوال کر بیٹھتا۔ حسن بن صبا اس شخص کو برجستہ جواب دیتا: یہ دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ بیک زبان چیخ اٹھے: اے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں بتائیے کہ اس جنت ارضی میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ حسن بن صبا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی: اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ معتقدین ہذیانی انداز میں چیخنے لگتے ہیں: ہم تیار ہیں ہر آزمائش کے لیے۔ حسن بن صبا اپنے دایاں ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتا: صبر کرو اور انتظار کرو، عنقریب تم لوگ جان لیوا امتحان میں ڈالے جاؤ گے۔
پھر حسن بن صبا نے اپنی جنت کی آرائش اس طرح کی کہ فرش پر اور راہداریوں میں بیش قیمتی قالین بچھائے گئے، کمروں کو یونانی طرز کے ریشمی بستروں اور پردوں سے آراستہ کیا گیا، جگہ جگہ دلکش پتھروں کی مختلف حوضیں تعمیر کرائی گئی جہاں تلوں کے ذریعے دودھ، شہد اور شراب سے بھر دیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ نہایت حسین و جمیل نوخیز لڑکیاں گھومتی رہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ انہیں آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا۔ یہ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں تھیں۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کا انتخاب خود حسن بن صبا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی بڑا عجیب تھا۔ گرد و نواح کے علاقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے نوجوان لائے جاتے تھے جن کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے تھے، پھر انہیں کئی خوفناک مرحلوں سے گزار کر اندازہ کیا جاتا تھا کہ ان میں سے کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ پھر بزدل لوگوں کو امتحان سے خارج کر کے قلعے سے باہر نکال دیا جاتا اور اس کے بعد منتخب بہادروں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ حسن بن صبا کے معتبر اور مسلح سپاہی ان بہادروں کو جنت کی سیر کراتے، پھر انہیں حوروں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ لوگ ہفتہ 15 دن شیطانی جنت میں رہتے، پھر انہیں حوریں بھنگ پلا دیتی۔ جب وہ مست و بے خود ہو جاتے تو مسلح سپاہی انہیں اٹھا کر لے جاتے اور حسن بن صبا کے خصوصی کمرے میں پہنچا دیتے جہاں اس خبیث کے بقول اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جب وہ شخص نشے کی قید سے آزاد ہو کر ہوش میں آتا تو دربار اس جنت کی تمنا کرتا۔ حسن بن صبا اس موقع پر انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھاتا اور حوروں کی تمنائی کو مخاطب کر کے کہتا، میں نے تمہیں اپنی روحانی قوت سے ایک بار جنت کا نظارہ کرا دیا، اب تم ایک بڑی آزمائش سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہو سکو گے۔ مصر میں رہنے والی ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ خیال بھی تھا کہ اسد الدین شیرکوہ کو بارحق میں اپنے روحانی کمالات کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا۔ مصری عوام باربت کو اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی سمجھتے تھے۔ یہ ایک 70 سالہ شخص تھا، دراز قامت، سرخ و سفید، لمبی سفید داڑھی، لمبے سفید بال اور لمبی سفید عبا، ہاتھ میں فیروزے کی تسبیح۔ باربک کی خانقاہ دریائے نیل کے کنارے تھی۔ اس کے حجرے کی دیواروں کا رنگ بھی سفید تھا اور فرش پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ آنے والا پہلے ہی نظر میں باربک کی ظاہری شخصیت اور اس کی خانقاہ کی فضا سے متاثر ہو جاتا تھا اور بے ساختہ پکار اٹھتا تھا، صوفی باربک کے یہاں تو نور ہی نور تھا۔ دراصل باربک ایک انتہائی خبیث اور شیطان صفت انسان تھا۔ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے حسن بن صبا کا مرید خاص تھا۔ اگرچہ حسن بن صبا جیسے راندہ درگار انسان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا تھا، مگر اس کی مانوی شیطانی اولاد ابھی زندہ تھی اور مختلف اسلامی ریاستوں میں اپنی خفیہ شیطانی تحریک جاری رکھے ہوئے تھی۔ حسن بن صبا کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ خراساں کے شہر توس میں پیدا ہوا۔ وہ بہت ذہین اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ مشہور ریاضی دان، فارسی شاعر عمر خیام اور نامور سائنسدان نظام الملک توسی اس کے ہم جماعت تھے۔ حسن بن صبا کے باپ دادا ایک بدعقیدہ اور اسلام دشمن جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے پیدائشی طور پر بغاوت و سرکشی کے جراثیم اس کے خون میں شامل تھے۔ پھر جب حسن بن صبا اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تو اپنے فطرت کی طرف وہ لوٹ آیا اور شیطان نے اس کے دل و دماغ پر گرفت مضبوط کر لی۔ پھر حسن بن صبا اسلامی دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے اپنے محسن نظام الملک توسی کو خباثت نفسی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت نظام الملک توسی سلجوقی بادشاہوں کی حکومت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ حسن بن صبا نے نظام الملک توسی کو سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر سلجوقی بادشاہ نے حسن بن صبا کو اپنی سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بدباطن اور کینہ پرور انسان مصر پہنچا۔ یہاں اس نے باطنیوں کے الگ فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہاں اس نے اپنی شیطانی ذہانت سے ہزاروں مرید بنا لیے۔ حسن بن صبا اپنی کامیابی کے منزل کے قریب تھا۔ اس کی ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور وہ رات کی تاریکی میں مصر سے نکل کر اصفہان پہنچ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے 1000 مریدوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت عطا کی گئی ہے اور اس پر روزانہ وحی نازل ہوتی ہے۔ سادہ دل اور کمزور عقیدے کے لوگ حسن بن صبا کے قدموں پر جھک گئے اور اس شیطان کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ ایک بڑی جماعت کو تابع کر لینے کے بعد حسن بن صبا کا پھیلایا ہوا شیطانی جال روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ الموت کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا اور ایسے پرپیچ راستے سے گھرا ہوا تھا کہ وہاں اس کا کوئی دشمن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔
محفوظ ترین جگہ پر قابض ہو جانے کے بعد حسن بن صباح نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنت بنائی۔ وہ ہر قیمت پر سلطان ملک شاہ اور اپنے محسن نظام الملک توسیع کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ دونوں بھاری پتھر رستے سے ہٹ جائیں اور اس کے شیطانی منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یہ جنت ارضی اس منصوبے کی ایک بنیادی کڑی تھی۔ الموت کے قلعے میں حسن بن صباح ایک تخت بنوایا تھا جس کے پائے سزرد کے تھے، دونوں دستے نیلم کے اور پچھلے حصے یاقوت جیسے قیمتی پتھر کا تھا۔ جب رات میں اس تخت پر قندیلوں اور فانوسوں کی روشنی پڑ کر منعکس ہوتی تھی تو دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے روشنیوں کا ایک عجیب سا منظر ہوتا تھا۔ اس چکا چوند کا حوالہ دے کر حسن بن صباح اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہوتا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ خداوند عالم کا نور تم پر سایہ فگن ہے۔ اگر تم میرے احکامات پر عمل کرو گے تو یہ نور ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہیں اپنے گھروں میں بھی نظر آئے گا۔ حسن بن صباح کو فن تقریر میں کمال حاصل تھا۔ جب وہ اپنے معتقدین سے خطاب کرتا تو وہ لوگ اس کے لہجے سے متاثر ہو کر اس طرح جھک جاتے کہ ان کے سر زمین کو چھونے لگتے، پھر ان کی زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہوتے: بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اسی روشنی کی طرف لے جائیے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں سکون و سلامتی عطا کیجیے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دلائیے۔ اپنی جماعت کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، حسن بن صباح کے شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ تراشا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبز زاروں کا انتخاب کیا جہاں ایک نہر بھی بہتی تھی۔ حسن بن صباح نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان سے دلکش مکانات تعمیر کروائے جن کے نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن صباح کے معتقدین نے ان سے پوچھا کہ یہ مکانات کس کے لیے ہیں تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہم نواؤں کو جواب دیتا: یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت کا کیا ہوگا جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے گی۔ کسی معتقد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضرین کی موجودگی میں یہ سوال کر بیٹھتا۔ حسن بن صباح اس شخص کو برجستہ جواب دیتا: یہ دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ بیک زبان چیخ اٹھے: اے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں بتائیے کہ اس جنت ارضی میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ حسن بن صباح کے ہونٹوں پر شیطانی